اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ عالم اسلام یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کی کیفیت ایسی ہے جیسے قصاب کے یہاں بدی ہوئی بکریوں کی کیفیت ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ جیسے قصاب کے یہاں بہت ساری بکریاں بدی ہوتی ہیں، جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھاس اور پانی لے کر چلا جاتا ہے، کچھ بکریوں کو گھاس پانی دیتا ہے اور دوسروں کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اٹھا کے لے کے چلا آتا ہے۔ لیکن جن بکریوں کو گھاس اور پانی اس نے دیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، وہ محبت نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کی ضرورت ہوگی تو پھر اس میں سے ایک اٹھا کے لے جائیں۔ عالم اسلام کے مسلمانوں حکمرانوں کو تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم متحد نہیں ہوتے تو ہمارا بھی وہی حال ہونے والا ہے جیسے قصاب کے ہاں بندھے ہوئے بکریوں کو قصاب گھاس اور پانی دیتا ہے اور وہ بکریاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاں خیر خواہ ہیں اور ہمدرد ہیں۔ عزیزو، شیطان کبھی بھی خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ یعنی لباس اس کا جتنا بھی اچھا ہو، گفتگو اس کی جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر شیطان ہے، مشن شیطانی ہے، وہ کبھی انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسلام کے حکمران ذرا یعنی عقل کے ناخن لیں اور ذرا تدبر کریں۔ جب شیطان اپنے حربے کو یوز استعمال کرتا ہے، آپ خاموشی سے یعنی ان بکریوں کی طرح، ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو قصابوں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آج جو اس دنیا میں مسلمانوں کے حال ہو رہے ہیں، روہنیا میں ہوئے اور ہر جگہ ہو رہے ہیں، مسلمان بے دریغ مارے جا رہے ہیں اور ہم شراب اور نشے کے عالم میں مست ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے حاکم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یعنی وہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی حرمین شریفین کے آپ متولی ہیں، خادم ہیں، آپ اس میں جھاڑو لگاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں رہ کر، اللہ کے گھر کے قریب رہ کر بھی شیطان سے دور نہیں ہو سکے تو بہرحال آپ کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال شیطان کو پہچانے اور اس سے ہم کو دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا پیغام اور آخری جملہ یہ ہمارا کہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ جہاں جہاں یہ تصویر آدم کی نظر آئے گی وہاں وہاں اسلام کا حکم نافذ ہوگا۔ اس لیے جہاں بھی انسان مارے جا رہے ہوں، اور یہی حضور نے فرمایا کہ ایک جان اگر بے گناہ قتل کیا گیا، گویا یعنی آپ یہ سمجھیے کہ پوری انسانیت کا قتل ہو گیا۔ یعنی ایک بے گناہ کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اب عالم اسلام کے حکمران جو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور صافہ باندھتے ہیں اور ردا اوڑھ کے چلتے ہیں اور لباس رسول پہنتے ہیں اور کلمہ اسلام زبان پہ جاری کرتے ہیں، ذرا وہ حساب لگا کے بتائیں کہ روہنیا میں کتنے بے گناہ قتل ہوئے اور کتنے انسانیت کا قتل ہوا۔ ابھی جو قتل ہو رہا ہے وہ کتنے بے انسان۔ ٹھیک ہے بڑے قتل ہو رہے تو کوئی بات نہیں، ان کا گناہ ہے جو میدان میں جا رہے ہیں اور میدان میں جانے کے بعد انہوں نے جنگ کیا ہے، گولی چلائی ہے، بم چلایا ہے، لیکن وہ بچہ کہ جو 6 مہینے کا ہے، جو دودھ پیتا ہوا ہے، جو 2 سال کا ہے، جو 2.5 سال کا ہے، جس کو کسی بات کا شعور نہیں ہے، اس کو آپ جو وہ مارے جا رہے ہیں، ایک بم کا حملہ ہوا، ایک میزائل اٹیک ہوا اور کتنے بچے مارے گئے۔ اس کا لا تعداد بچے ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یعنی انسانیت قتل ہو رہی ہے۔ بہرحال اگر ہم متوجہ نہیں ہوتے تو عذاب خدا کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔